کوئی شخص چاہے کتنا ہی غریب ہو، مفلس ہو، نادار ہو، گھر میں ہر وقت فاقہ رہتا ہو، یا مال و دولت، رزق، روزی روزگار، کاروبار کے مسئلے مسائل ہوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے والا اپنا نصیب بدلتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ کوئی بھی شخص رزق کی کمی میں ہے، اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو رزق میں کشادگی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ رزق کے حوالے سے آپ کی پریشانی جو اس وقت آپ کو درپیش ہیں، ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور رزق میں کشادگی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جب آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق ملنے کے غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس سے بہت نفع ہوا۔ اللہ نے ایسے ذرائع سے رزق عطا فرمایا جو وہم و گمان میں نہ تھا۔ یہ عمل جس نے بھی کیا اسی کا نصیب بدلا۔ تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے یہ عمل لازمی کر لیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی جیسے اندھیرا اجالے میں بدلتا ہے۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جان رکھو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اس تک پہنچے گا، اگرچہ وہ رزق و روزی کو تلاش کرنے کے طریقے نہ جانتا ہو۔ نیز جتنا خدا نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں پہنچے گا، بھلے وہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر خاص و عام جانتا ہے۔ اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اسباب کے جلووں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور دنیا کو دار الاسباب اس لیے بنایا کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان و آزمائش کی جگہ ہے، اور دنیا کو دار الامتحان اس لیے بنایا کہ دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے لیے اس کا دار الامتحان ہونا بنتا ہے تاکہ آخرت میں اچھے برے اعمال والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو دنیا میں اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کو پیاس لگے تو اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی کے پاس جانا ہوگا، نہ کہ پانی خود چل کر اس کے پاس آئے گا۔ تو پانی کے پاس پیاسے کا جانا سبب بنا جس کے نتیجے میں اس کی پیاس بجھ گئی۔ ایسے ہی دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہاں بات رزق پر ہو رہی ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں کہ حلال رزق کے لیے کیا سبب اختیار کیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے وہ تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جو رزق کی بندش کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کا انسان کے رزق کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مومن کا رزق استغفار کرنے سے بڑھ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی کفارہ اس کے لیے نہیں کرتا تو اس کا رزق اس کے کفارے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے معاش میں تنگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ استغفار کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتا ہے تو اس وقت یہ استغفار اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق خود قرآن شریف اور احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ و استغفار رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جس کا مفہوم ہے اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ علماء نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب قوم نوح عرصے دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور 40 برس تک اولاد کی پیدائش بند کر دی۔ اس طرح ان کے مال اور چھپائے تباہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ آپ نے جان لیا۔ معذرت کے ساتھ آج توبہ و استغفار کے حوالے سے عوام میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں توبہ و استغفار اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، اس لیے وہ زبان سے استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور سیاہ کاریوں میں بھی ملوث رہتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن ان مبارک الفاظ کا اثر نہ تو ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال میں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ شریعت میں توبہ کا مطلب گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے تو ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا ہے۔
جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو ان کے پورا ہونے سے توبہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر صرف زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا شاید وہ اثر نہ کرے جو دل سے گناہوں پر معافی طلب کرنے پر ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، تم پر آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائے گا، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوجات والے باغات عطا فرمائے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری فرمائے گا۔ واضح ہو کہ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ اور سورہ اعراف، ان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور کئی دوسری قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ امام سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے آ کر محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے حیرت سے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو استغفار ہی کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں آپ نے سورہ نوح کی 10 تا 12 آیات پڑھ کر اسے مطمئن کر دیا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ محترم ناظرین، میں نے استغفار پر اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں، سب میں ان کے الگ الگ فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دے دیے ہیں، آپ انہیں بھی کم از کم ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں بڑی گہری مثبت تبدیلیاں پیدا کر کے زندگی میں انقلاب مچا دیں گی، انہیں دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔